आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक गुनाह और कता रहमी की दुआ ना करे, इसकी दुआ कबूल होती रहती है, बशर्तिया कि वो जल्दबाजी ना करे। पूछा गया, या रसूलल्लाह, जल्दबाजी का क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कहता है, मैंने दुआ की, फिर दुआ की, मगर मुझे तो कबूल होती नजर नहीं आती, फिर उकता कर दुआ करना ही छोड़ देता है। एक और हदीस मुस्लिम में है जो आपसे शेयर की जा रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग नमाज में दुआ के वक्त अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं, वरना उनकी बेनाई उचक ली जाएगी। नमाज में दुआ के वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाने से ख़ास तौर पर इस वजह से मना किया गया है कि दुआ के वक्त निगाह आसमान की तरफ उठी जाती है। तिरमिज़ी में एक हदीस है, तिरमिज़ी में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से जब दुआ मांगो तो कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ मांगो, और ये बात समझ लो कि अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमाते जिसका दिल दुआ मांगते वक्त अल्लाह ताला से गाफिल हो, अल्लाह ताला से गैर में लगा हुआ हो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश-ओ-खरम रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन परेशानियों में आप घिरे हुए हैं और मुझसे दुआओं के लिए, खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम उन परेशानियों को दूर फरमाए और उन मुसीबतों से आपको निकाले जिनमें आप घिरे हुए हैं और दुआओं के लिए कहते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आपके नामों से भी वाकिफ़ है और आपके दिलों के हालात से भी वाकिफ़ है, तो अल्लाह को बेहतर पता है कि आपकी कौन कौन सी दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमानी है। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है, आज का जो टॉपिक है, वो दुआ के ऊपर ही है कि ऐसी कौन सी दुआ है जो आपको मुस्तजाबुल दावत यानी कि ऐसा बना देगी कि जिसको पढ़ने से आप अल्लाह ताला के उन ख़ास बंदों में शामिल हो जाएंगे जो अभी हाथ भी नहीं उठाते दुआ के लिए, और उनके दिल में अगर कोई ख्याल आता है और उनकी दुआ जो है उसी टाइम कबूल की जाती है। तो आज का वजीफ़ा, आज की जो दुआ है जो मैं आपसे को बताने जा रही हूँ, वो इसी हवाले से है और बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही मुजरब अमल है। और इसको करने से, जब आप इसको करेंगे तो इसको करने से आप अभी सोचेंगे और जो भी आपके दिल में दुआ होगी वो ज़रूर कबूल हो जाएगी। यानी इसके बारे में कहा गया है कि हाथ उठाने से पहले ही आपकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। ठीक है, ये इतनी मुजरब दुआ है जो आपसे शेयर की जा रही है और एक दिन का अमल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्तजाबुल दावत बन जाएं, यानी कि आपको बना दिया जाए, उन लोगों में से कर दिया जाए जिनकी दुआएं इस तरह से कबूल होने लग जाएं जो मैंने जिक्र किया, तो फिर आपको इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन वजीफ़ा बेशक एक दिन का ही है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हाथ उठाने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और आज की हदीस जो मैंने आपसे बयान की है, उनमें ये बात वाज़िया है कि जिस तरह से आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप लोगों को खुद भी पता होगा कि आप कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं मुझे। आप कहते हैं, जी हमने इतनी दुआएं मांगी वो तो कबूल नहीं हुई। अब जैसे हदीस में बता दिया गया कि ऐसा ना किया करें, तो ऐसा करने वाले की अल्लाह ताला जो है दुआ कबूल नहीं फरमाते। ठीक हो गया, आपको खुद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के जो है मैं बता रही हूँ आपको कि वाकई में ऐसा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मायूस हो चुके हुए होते हैं, मायूस हुए हुए होते हैं, और वो ज़ुबान से तो ये कह रहे होते हैं कि हम मायूस नहीं हैं, हम अल्लाह के साथ उम्मीद रखते हैं, हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है, लेकिन उनके दिल में वो उम्मीद नहीं होती। इसी वजह से उनकी जो दुआ है वो कबूल नहीं होती, और ये हदीस से भी साबित हो गया। इसलिए दुआ जब भी मांगे उसको यकीन रख के मांगे और पूरा यकीन होना चाहिए। आपका ज़रा सा भी शक जो होता है ना, वो आपके पूरे अमल को ज़ाया कर देता है। तो फिर आप जितनी मर्जी अल्लाह से दुआ मांगते रहे, वो कबूल फिर नहीं होती है। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके
اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ویورز، آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اتنا مجرب اور اتنا آسان عمل ہے، لیکن بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ پاورفل اور سالڈ قسم کا عمل ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جو دعا آپ اس کے ساتھ مانگنا چاہیں، لیکن دعا کوئی ایک ہونی چاہیے، جو آپ مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہی، آپ یہ دعا کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اس بیماری سے شفا کی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، توجہ سے سنا کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ مس کر دیتے ہیں ویڈیو کو جب آپ فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں، یا جگہ جگہ سے آپ روک دیتے ہیں اور پوری ویڈیو آپ توجہ سے نہیں سنتے، تو پھر اس وجہ سے آپ کی بہت ساری جو باتیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ کمنٹس کے ذریعے سے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور کمنٹس کے اوپر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو اجازت کا ذکر پہلے کر دوں، اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اجازت ہر ایک کو اجازت ہے اس وظیفہ کو کرنے کی۔ کوئی بھی آپ جو ہے اس کو کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ بالکل اجازت نہ طلب کریں۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ مقاصد آپ کے ہیں، پریشانیاں آپ کی جو بھی کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے کرنا چاہیں، بیماری ہے اس سے نجات کے لیے کرنا چاہیں، قرض ہے قرض سے نجات کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کاروبار میں یا رشتوں میں بندش ہے، بندش ہٹانے کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو اس کو پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے دعا قبول کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ذکر ہے، میں آپ کو جب دعا بتاؤں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ پھر میں پہلے آپ کو دعا بتا دیتی ہوں، پھر اس کے حساب سے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں گی جو اس وظیفے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے ویڈیو سکپ نہ کریں، پوری دیکھیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، اب یہ ایک دن میں یہ دعا کتنی دفعہ پڑھی جائے گی، دعا بتانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ دعا جو ہے پاکی کی حالت میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکی کی حالت میں یہ وظیفہ کیا جائے گا، آپ نے اس کو وظیفہ بنا کے کرنا ہے، تو اس لیے پاکی ضروری ہے، باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی ایک ٹائم فکس کر لینا، جس ٹائم پہ آپ مرضی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے 2 ٹائم بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ اسے فجر کے بعد اور یعنی کہ صبح شام کہا گیا ہے، تو اگر آپ اسے صبح دن میں 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ رات میں کر لیں گے تو یہ زیادہ پاورفل ہو جائے گا، اور اگر ایک بار بھی کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی، آپ 2 ٹائم کریں یا 1 ٹائم کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ٹھیک ہے۔ ایک بار دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، ایمان والوں اور ایمان والیوں کی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی بھی بخشش فرما۔ اب دیکھیں کہ یہ دعا کتنی مجرب ہے۔ اس دعا میں آپ نے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائی ہے، اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی ہے، اور پھر آپ نے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کا جو ذکر ہے وہ بھی اس دعا کے ترجمے میں آتا ہے، وہ آپ نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، سب کے لیے دعا مانگی ہے آپ نے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دعا جو ہے وہ لازمی قبول کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے حق میں دعا فرماتے ہیں، کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں یا اس کے لیے اچھائی، دعا کا مطلب ہی عبادت ہے، یعنی کہ ایک دعا کا مطلب ہی کسی کو مطلب کسی کے لیے خیر کرنا ہے، تو آپ جب کسی کے لیے خیر مانگیں گے، کسی کے لیے بھلائی مانگیں گے، تو آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی جو آپ اپنے حق میں مانگیں گے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور آپ کی دعا جو ہے آپ مانگے بھی نہ اپنے لیے، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے آپ کی دلوں کا حال۔ تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے،
اور اس دعا کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے. صبح شام پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک دن کا عمل ہے کوئی بھی ایک دعا قبول کروانے کے لیے. لیکن اگر آپ اس کو روٹین بنا لیں کہ صبح بھی پڑھنا ہے اور شام کو بھی پڑھنا ہے، زندگی کا حصہ بنا لیے، تو پھر آہستہ 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 جب آپ اس کو باقاعدگی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اس عمل کو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ اس طرح سے جو بھی آپ کے دل میں خیال اور خواہش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرما دے گا. آپ کر کے دیکھ لیں. بے شک یہ بہت ہی مجرب دعا ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. اور جو بندے بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کو پڑھنے والے کی یعنی کہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے اور وہ شخص جو اس دعا کو پڑھتا ہے، پڑھنے والا ہے یعنی باقاعدگی سے پڑھنے والا ہے، وہ اس شخص کو کوئی دعا دیتا ہے تو پھر وہ اس شخص کی دعا اس کے حق میں بھی قبول کر لی جاتی ہے اور اپنے حق میں بھی قبول کر لی جاتی ہے. اور اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بہت ہی مجرب دعا ہے. اس دعا کو پڑھنے والے کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے سے چونکہ اس میں ذکر ہی تمام امت مسلمہ کا کر دیا گیا ہے، اس کے ترجمے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو پھر اس دعا کو پڑھنے والا لازمی 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 اپنی ہر حاجت کو پالے گا. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے ساتھ کوئی اور وظیفہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پھر آپ صرف اسی وظیفے کو کریں. لیکن اگر آپ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو پھر جون سا وظیفہ بھی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنا کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.